اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے محترم واجب الاکرام معزز سامعین کرام، قابل تعریف و تکریم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہر چیز کے اندر، ہر مخلوق کے اندر درجات بنائے ہیں۔ جس طرح انسانوں کے اندر حضرات انبیاء علیہم السلام تمام نوع انسانیت میں سب سے افضل ترین ہیں، اور اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام انبیاء علیہم السلام، تمام انسان، تمام جن، تمام دنیا کی ساری مخلوق میں سب سے بہتر نبی علیہ السلام ہیں۔ پھر اس کے بعد نبیوں کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نمبر ہے۔ ان میں سے سر فہرست جو ہیں سیدنا خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساری انسانیت کے اندر نبیوں کے بعد سب سے افضل ہیں۔ اسی طرح درجات ہیں۔ تو اسی طرح میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، دیگر مخلوقات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کچھ مخلوقات کو سردار بنایا ہے۔ حیوانوں کے اندر دیکھ لیا جائے، اسی طرح جانوروں کے اندر دیکھ لیا جائے، پرندوں کے اندر دیکھ لیا جائے، تو اللہ رب العزت نے کچھ پرندوں کو، کچھ حیوانات کو، کچھ جانوروں کو انہی کی نوع میں سے، انہی کے خاندان میں سے، انہی کے جنس میں سے سردار کا درجہ بخشا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک قاعدہ قانون ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے ذی روح چیزوں کے اندر سرداریت رکھی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے ایام کے اندر، دنوں کے اندر، مہینوں کے اندر، سالوں کے اندر، اوقات کے اندر، وقت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ہے چند مہینوں کو بہت ہی اہمیت بخشی۔ سردار کے طور پر اللہ رب العزت نے اس کو ذکر کیا، اللہ کے نبی نے ان کو سردار کے طور پر قرار دیا۔ اور جس طرح مہینے ہیں اسی طرح دن بھی، کچھ دن ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے سردار دن بنایا۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے سارے ایام پیدا کیے ہیں، سارے دن اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، لیکن جمعۃ المبارک کا دن اللہ رب العزت نے تمام ایام کا، تمام دنوں کا سردار بنایا ہے۔ بہت سی روایات کے اندر، بہت سے واقعات کے اندر اور بہت سی حدیثوں کے اندر، بلکہ قرآن پاک کے اندر تک اللہ رب العزت نے جمعے کی فضیلت مسلمانوں کو بتائی ہے، تاکہ مسلمان جمعے کے دن کی اہمیت کو سمجھیں اور مسلمان جمعے کے دن کو عام دنوں کی طرح نہ گزار دیں، اور مسلمان جمعے کے دن کو اپنے جمعے کے دن کے اوقات کو قیمتی بنائے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں حدیث کے اندر، قرآن کے اندر۔ آج افسوس، صد افسوس اس بات پر ہے کہ ہم لوگ آزاد ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود، اپنا اختیار خود مختار ہونے کے باوجود، ہم لوگ جمعے کے دن کو جو ہے وہ فوقیت نہیں دے پا رہے۔ جمعے کے دن کی جو فضیلت ہے، جو اہمیت ہے، ہم اس کے مطابق جمعے کے دن کو اہمیت نہیں دے پا رہے۔ اس کی مین وجہ جو ہے ہم خود ہیں، ہمارا معاشرہ ہے، ہماری حکومت ہے، ہمارے لوگ ہیں۔ آج 70 سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں اس ملک کو آزاد ہوئے، لیکن آج تک ہمارا ذہن بھی غلامی والا ہے، اور ہم غلامی کی زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے۔ آج ہمارے ملک کے اندر اتوار کے دن کو سرکاری چھٹی کے طور پر منایا جاتا ہے، حالانکہ اتوار کا دن مسلمانوں کا چھٹی کا دن تو نہیں ہے، وہ تو انگریزوں کی چھٹی کا دن ہے۔ اتوار کا دن انگریزوں میں اکثریت جو ہے وہ عیسائیوں کی ہے، تو عیسائیوں کو
اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کو اتوار کا دن، لیکن مسلمانوں کی چھٹی کا دن اور مسلمانوں کی تمام دنوں کی سرداری کا دن وہ تو جمعۃ المبارک کا دن ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر جمعے کی دن چھٹی نہیں دی جاتی۔ لوگ دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے جمعے کی نماز کے اندر لیٹ ہوتے ہیں، اور جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یاد رکھیے میرے معزز سامعین گرام، قرآن کا جو حکم ہوتا ہے وہ قطعی حکم ہوتا ہے، اس کو نص کا درجہ دیا جاتا ہے، اس کو فرض اور واجب کا درجہ دیا جاتا ہے۔ قرآن کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں، کوئی حکم قرآن کے حکم سے بڑا نہیں۔ اللہ رب العزت نے 28ویں پارے کے اندر سورۃ الجمعہ کے اندر تاکیداً مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، کہ جب تم جمعے کی نماز کی اذان کو سن لو۔ اس پر مسلمانوں کے امت کے علماء کا اجماع ہے کہ یہ کون سی اذان مراد ہے۔ جمعے کی 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک پہلی اذان ہوتی ہے جو خطبے سے پہلے، ایک خطبے کے بعد ہوتی ہے، یعنی تقریر کے بعد ہوتی ہے۔ تو اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنو اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب تم جمعے کی اذان کو سن لو، تو اس اذان سے مراد پہلی اذان ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ نودی للصلاۃ، جب تم جمعے کی اذان کو سن لو کیا کرو؟ اپنے سارے کام کاج چھوڑ دو۔ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر جمعے کی تیاری میں لگ جاؤ، جمعے کی تیاری میں لگ جاؤ، اور جو ہے جمعے کی سعی میں لگ جاؤ، جمعے کی نماز کے لیے کوشش کرنے میں لگ جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو، اذانوں کی آوازیں گونج رہی ہوں پورے محلے کے اندر، لیکن مسلمان اپنے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے بازار کھلے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی شادیاں چل رہی ہیں، اور مسلمان اپنے ہی کاموں کے اندر مشغول ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، معذرت کے ساتھ لیکن یہ قرآن کا حکم ہے، جمعے کی نماز کے بعد ہر دنیاوی کام کرنا حرام ہے۔ جائیں پوری دنیا میں جا کر جس مرضی مسلک کے علماء سے فتویٰ لے لیں کہ جمعے کی نماز اذان کے بعد کوئی کام کرنا دنیاوی جائز ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہم مسلمان کس طرف جا رہے ہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، علماء نے لکھا ہے یہ فقہی مسئلہ ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد، جمعے کی اذان کے بعد اگر کوئی تاجر، جمعے کی نماز کی اذان کے بعد اگر کوئی تاجر اپنی کوئی چیز بیچتا ہے، کوئی خریدنے والا گاہک وہ چیز خریدتا ہے، تو اسلام کی روح کے اندر، شریعت کی روح کے اندر وہ کاروبار، وہ بیع اور شراء، وہ خریدنا اور فروخت کرنا جائز ہی نہیں ہوتا، منعقد ہی نہیں ہوتا۔ خریدنے والے کا خریدنا حرام، بیچنے والے کا بیچنا حرام۔ اس قدر سخت وعید ہے جمعے کی نماز۔ ہاں اس کے اندر جو گنجائش ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ لکھا ہے مسائل کے اندر کہ اگر کوئی بیچنے والا اور خریدنے والا اس طرح معاملہ کرتا ہے کہ جمعے کی نماز کے اندر، اس جمعے کی نماز کی تیاری کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی، تو پھر تو اس کا خریدنا اور بیچنا اور جو ہے آپس کے اندر جو ہے سودا بازی کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ مثال لکھی ہے فقہا نے، وہ مثال کیا ہے کہ ایک شخص کے جو ہے پہلے جامع مسجدیں ہوا کرتی تھا، اب تو ساری مسجدیں ماشاءاللہ جامع ہیں، لوگ جو ہے جامع مسجدوں کے اندر دور دراز سے آیا کرتے تھے، تو فرمایا کہ ایک مثال یہ دی جاتی ہے کہ اگر ایک تاجر کشتی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، نہر کے، سمندر کے، دریا کے دوسری طرف مسجد ہے، جامع مسجد، وہاں جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے، تو 2 آدمی کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، 2 آدمی کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم نہر پار کر کے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم نہر پار کر کے، ہم دریا کو پار کر کے، ندی کو پار کر کے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب وہ کشتی چل رہی ہے، کشتی چل رہی ہے،
اب اس کشتی کے اندر بیٹھ کر اگر وہ کوئی بندے آپس کے اندر خرید و فروخت کر لیتے ہیں تو یہ چونکہ جمعے کی نماز کی سعی کے اندر کوشش کے اندر ان کا کوئی حرج نہیں ہو رہا، تو پھر تو ان کا یہ سودا بازی کرنا، ان کی یہ تجارت کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ ورنہ اگر وہ تجارت، وہ کام، وہ حرکت، وہ مسلمانوں کی کوئی نہ کوئی چیز جو جمعے کی نماز کے اندر رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، وہاں جمعے کی نماز کے لیے اذانیں ہو رہی ہیں، خطبے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، وہ بندہ اپنی دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے، اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہے، تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو وہ سارا حرام کے اندر لگا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں قیامت والے دن اللہ رب العزت کے دربار کے اندر جواب دینا ہوگا کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر صراحتاً فرما دیا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب یہ آیت آ گئی، اس آیت کے آنے کے بعد تم نے کیوں اس آیت کے اوپر عمل نہ کیا؟ حالانکہ قرآن کی آیت کے اوپر عمل نہ کرنا یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ذہن یہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی چھٹی کا دن وہ جمعۃ المبارک کا دن، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جمعے کی رات سے، یعنی جس کو شب جمعہ بھی کہتے ہیں، جمعرات کی رات بھی کہتے ہیں، جمعے کی رات سے صحابہ اکرام جمعۃ المبارک کی تیاری کرنے میں لگ جاتے تھے۔ صحابہ کے دل و دماغ کے اندر ایک جمعے کی خوشی ہوتی تھی، جیسے ہمارے گھر کے اندر کوئی خوشی آنے والی ہو، ہمیں پہلے ہی پتہ چل جائے، ہر وقت ہمارا دل دماغ خوش رہتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا ٹینشن والا معاملہ آ بھی جاتا ہے، کوئی غمی آ بھی جاتی ہے، ہم خوشی کو سنتے ہیں، اس خوشی کی وجہ سے وہ ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے جمعرات سے ہی جمعۃ المبارک کی خوشی ہوتی تھی، کیونکہ القرآن حدیث میں جمعۃ المبارک کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ابھی بھی عربوں کے اندر یہ رواج ہے۔ کئی بندوں نے مجھے بتایا کہ صبح 10 بجے، 9 بجے، 8 بجے اشراق کی نماز پڑھنے کے لیے وہ عرب آتے ہیں تیاری کر کے جمعۃ المبارک کی، اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں ہی رہتے ہیں، جمعہ پڑھ کے مسجد سے جاتے ہیں۔ کبھی وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ امام منبر پر بیٹھ جائے اور کوئی بندہ اپنے گھروں کے اندر ہو جمعہ پڑھنے والا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ اسلامی ماحول ہے۔ آج ہمارے کلچر سے، ہمارے ماحول سے، ہمارے محلوں سے، ہمارے جو ہے معاشرے سے اسلامی ماحول نکلتا جا رہا ہے۔ اگر ہم کچھ نہ کچھ اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اگر ہم نے اسلام کو پورا اپنی زندگی میں لانے کی کوشش نہ کی تو کل میرے محترم بھائیوں اور دوستوں ہماری اولادوں کی زندگیوں کے اندر سے تو دین نکل جائے گا۔ یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ صحبت صالح را صالح کند، صحبت طالع را طالع کند۔ فرمایا اچھی صحبت انسان کو اچھا اثر چھوڑتی ہے اور بری صحبت انسان کو برا اثر چھوڑتی ہے۔ ہمارے ایک استاد ہیں، وہ بتانے لگے کہ ہمارے خاندان کا ایک آدمی پاکستان چھوڑ کر یورپ کے اندر سیٹل ہو گیا۔ پاکستان چھوڑ کر ساری فیملی کو لے کر یورپ کے اندر چلا گیا۔ کہتے میرا وہاں جانا ہوا تقریر کے سلسلے میں، تو میں نے اس سے ملنے کی کوشش کی تو اس نے مجھ سے ملنے کی زحمت نہیں کی، یعنی وہ مجھے نہ ملا۔ کئی سالوں بعد، کوئی 10-12 سالوں بعد فرمانے لگے میں پھر جو ہے اس ملک کے اندر گیا، میری تقریر تھی اس ملک کے اندر، تو اس آدمی کو پتہ چلا جو ہمارے رشتہ دار تھا کہ فلاں فلاں مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں میرے ملک کے اندر۔ اس نے خود جو ہے گاڑی لے کر مجھے جو ہے وصول کیا وہاں سے اور اپنے گھر لے کر آیا۔ جب گھر لے کر آیا تو اپنا گھر دکھانے لگا، وہ ہمارے استاد کہنے لگے بہت بڑا عالی شان محل اور بنگلہ تھا، 20 کے حساب سے بیڈ روم تھے اندر، اور کئی منزلہ تھا، ہر دنیاوی سہولت اس محل کے اندر موجود تھی۔ لیکن وہاں اس محل کے اندر، اس بنگلے کے اندر کون تھا؟ صرف ایک بوڑھی عورت اور وہ جو ہے جو
ہمارے استاد کا رشتہ دار تھا، وہ بھی خود بوڑھا ہو چکا تھا، یعنی صرف میاں بیوی پورے محل کے اندر۔ تو وہ ہمارے استاد کہنے لگے، میں نے پوچھا کہ آپ کی تو اولاد تھی، اتنے بچے تھے، اتنی بیٹیاں تھیں، اتنے بیٹے تھے، کہاں چلے گئے؟ تو وہ کہنے لگے، مولانا صاحب سارے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، جن کی دنیا سنوارنے کے لیے ہم نے پاکستان کا اسلامی ماحول چھوڑا تھا، آج وہ ہمیں اس دنیا کے اندر ہی، مرنے کے بعد تو اور باتیں ہوتی ہیں، اس دنیا کے اندر ہی ہم ماں کو بھی چھوڑ کر چلے گئے ہیں، سارے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی اور باپ کو بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ برے ماحول کا یہ برا اثر پھر پڑتا ہے۔ ان انگریزوں کو کیا پتا کہ والد کا کیا مقام ہے، والدہ کا کیا مقام ہے؟ یہ تو اسلام بتاتا ہے کہ باپ تیرے جنت کا دروازہ ہے اور تیری ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت۔ یہ تو اسلام بتاتا، یہ تو اسلام بتاتا ہے کہ اپنے حشاش بشاش خوش دلی کے ساتھ والدین کے چہرے کو دیکھنے کا اجر ایک حج اور ایک مقبول عمرے کا اجر ہے۔ یہ تو اسلام بتاتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ماحول کے بدلنے سے اس انسان بدل جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ کہ اچھے ماحول کی مثال دی پیارے آقا نے کہ اچھے ماحول کی مثال یہ ہے کہ ایک خوشبو والا، ایک عطر بیچنے والا، خوشبو بیچنے والا، جب اس کے ماحول کے اندر، اس کی دکان کے اوپر، اس کے جو ہے اڈے کے اوپر کوئی آدمی اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے، اگرچہ اس عطار سے، خوشبو لینے والے سے، بیچنے والے سے خوشبو نہ بھی خریدے، پھر بھی خوشبو کے والے کے پاس بیٹھنے والے کو خوشبو سونگھنے کو ضرور ملتی ہے۔ یہ اچھی صحبت کی مثال۔ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے، اچھی صحبت میں بیٹھنے سے اگر بندہ اچھا کام نہیں بھی کرتا، پھر بھی انسان کو اچھے کاموں کا اثر ضرور پہنچتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ کے ذکر کے لیے مسلمان جمع ہوتے ہیں، بڑی ہی زبردست خوبصورت حدیث ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب مسلمان اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں تو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور آسمان تک فرشتے قطار لگا لیتے ہیں۔ آسمان تک فرشتے اس بابرکت مجلس کو گھیر کر رحمت کی قطار لگا لیتے ہیں آسمان تک۔ جب وہ مجلس ذکر کی مجلس، درود کی مجلس ختم ہوتی ہے تو فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں، اے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں، اے باری تعالی، دنیا کے اندر تیرے چند بندے تیرے نبی کے اور تیرے ذکر کو لے کر ایک جگہ بیٹھے تھے اور تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے نبی کا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں، وہ میرے بندے کیا چاہتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ وہ جنت چاہتے تھے اور جہنم سے پناہ چاہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں، فرشتوں تم گواہ رہنا، میری عزت اور میری بڑائی کی قسم، میں نے ان کو جنت عطا کر دی اور ان کو جہنم سے پناہ عطا کر دی۔ فرشتے کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں اچھی صحبت کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، ایک بندہ تو وہاں سے گزر رہا تھا، اس مجلس کے اندر بیٹھ گیا، اس نے ذکر نہیں کیا، ویسے وہ تو اپنے کسی کام کے لیے آیا تھا، اس کا مقصود اس مجلس میں ذکر کے اندر شریک ہونا نہیں تھا، اس کا مقصود اس مجلس کے مقصد کے اندر شریک ہونا نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں، اے فرشتوں گواہ رہنا، وہ مجلس اتنی بابرکت تھی، وہ ماحول اتنا بابرکت تھا کہ میں نے اس بندے کو جو اپنے کام کے لیے آیا ہوا تھا، اس کی بھی اس مجلس کی وجہ سے بخشش کر دی۔ تو اچھے ماحول کا اتنا اثر انسان کے اوپر پڑتا ہے۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ برے ماحول اور بری صحبت کا اس طرح مثال دی کہ جیسے ایک لوہار ہے، جیسے ایک لوہار، لوہے کو کوٹنے والا جو بھٹی میں لوہے کو گرم کرتا ہے، پھر ہتھوڑے سے جو ہے لوہے کو کوٹتا ہے، بھٹی سے پھر چنگاریاں بھی اٹھتی ہیں۔ فرمایا کہ بری صحبت والے کی مثال لوہار کی صحبت کی مثال ہے کہ اگر کوئی آدمی لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھتا ہے، وہ اپنا کوئی کام نہ بھی کروائے، اپنا کوئی دانتری یا اپنا کوئی رمبا یا اپنی کوئی
جو ہے کوئی اوزار نہ بھی لوہار سے بنائے، پھر بھی اگر اس کے پاس بیٹھے گا تو بھٹی کا دھواں اور بھٹی کی چنگاریاں اس کو ضرور پہنچیں گی۔ اسی طرح بری صحبت والا، بری صحبت میں جو آدمی بیٹھے گا، اگرچہ برے کام میں نہ لگے، اگرچہ برے کام میں نہ لگے، سوٹے والوں کے پاس بیٹھنے والا اگرچہ سوٹا نہ لگائے، شرابیوں کے پاس بیٹھنے والا اگرچہ شراب نہ پیے، اسی طرح گالی گلوچ دینے والوں کے پاس بیٹھنے والا اگرچہ گالی گلوچ نہ دے، اسی طرح ناچ گانے والوں کے ساتھ بیٹھنے والا ناچ گانے کے اندر نہ لگے، پھر بھی اس کے اوپر جو ہے ان کے ناچ گانے کا، گالی گلوچ کا، پینے پلانے کا اثر ضرور پہنچے گا۔ کئی دفعہ سنا نا کہ یہ بندہ تو جو ہے پوڈریوں کے پاس صرف بیٹھتا تھا، چند سال گزرے خود بھی پوڈری بن گیا۔ تو یہ بری صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا صحبت صالح را صالح کند، صحبت طالع را طالع کند۔ اچھی صحبت انسان کے اوپر اچھا اثر کرتی ہے اور بری صحبت انسان کے اوپر برا اثر ڈالتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو اور دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اپنے ملک کے اندر اسلامی ماحول بنائیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے جو ہے گھر والوں کو جب اسلامی ماحول ملے گا تو پھر انسان اسلام کی طرف آئے گا، اور اسلام کی طرف آنا یہ سراسر ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اسلام انسان کو صراط مستقیم پر چلاتا ہے، اور صراط مستقیم جنت کا راستہ ہے۔ اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے، اپنی زندگیوں سے نکالیں گے، اسلام سے دوری اختیار کریں گے، سب سے پہلے اسلام ہماری زندگیوں سے نکلے گا، ہمارے گھر والوں کی زندگیوں سے نکلے گا، ہمارے اولادوں کی زندگیوں سے نکلے گا۔ اسلام سے دوری شیطان کا راستہ ہے، اور شیطان کا راستہ جہنم کا راستہ ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو اور دوستو، اسلامی ماحول بنائیں۔ اسلامی ماحول کے اعتبار سے میں بات کر رہا تھا کہ مسلمانوں کی چھٹی کا دن جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن پورے ہفتے کے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ کے نبی اس دن کے اندر جو ہے مسلمانوں کے لیے استغفار کرتے تھے اور جمعے کی تیاری فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی کی سنتوں میں ہے جمعے کی تیاری، اور جمعے کی تیاری میں اللہ کے نبی اپنے ناخن کاٹتے تھے، اور ناخن کاٹتے تھے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کیسے ناخن کاٹتے تھے۔ جیسے ہمارے نبی ناخن کاٹتے تھے ویسے ہم ناخن کاٹتے۔ ہمارے نبی کیسے ناخن کاٹتے تھے؟ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کرتے تھے۔ دائیں ہاتھ کی، رائٹ ہینڈ کی، سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کرتے تھے۔ جب دایاں ہاتھ ختم ہو جاتا، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی، جس کو چیچی ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، اس پہ پہنچتے، کاٹتے کاٹتے بائیں ہاتھ جو کھبا ہاتھ ہے اس کے انگوٹھے تک پہنچتے، اور سب سے آخر میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کاٹتے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اس طرح اگر ہم ناخن کاٹیں گے، صرف ناخن نہیں کٹیں گے بلکہ سنت کے اوپر عمل کرنے کا اجر بھی ملے گا، اور عبادت کرنے کا اجر ملے گا، جو کہ اللہ رب العزت کو اپنے نبی کی ایک ایک سنت اپنے عرش سے بھی زیادہ قیمتی۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بال بنواتے تھے جمعے والے دن، اپنی مونچھیں بنواتے تھے، اور اسی طرح داڑھی کو سیٹ کرتے تھے۔ یہ ساری جمعۃ المبارک کی، جمعے کی تیاری کی سنتیں ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے بغل کے بال کاٹنا جو ہے سنت ہے، زیر ناف بال کاٹنا یہ سنت ہے۔ یہ ساری جمعے کی تیاریاں ہیں۔ جب ہم ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر اور سنت سمجھ کر کریں گے، کام بھی ہو جائے گا، اجر بھی مل جائے گا۔ پھر غسل کرنا مستقل، اور ہر جمعے کے اندر غسل کرنا مستقل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم غسل کس طرح کرتے ہیں؟ پانی بہایا، نہا لیا، غسل ہو گیا۔ نہیں میرے محترم بھائیو اور دوستو، غسل کی بھی سنتیں ہیں، غسل کے بھی فرائض ہیں۔ غسل کی سنتوں کے اندر سب سے پہلی سنت استنجا کرنا ہے۔ جب بندہ غسل کرنے کے لیے حمام میں جائے، غسل خانے کے اندر جائے، سب سے پہلے کپڑے اتار کر کیا کرے؟ استنجا کرے، دونوں شرم گاہوں کا استنجا کرے۔ یہ مستقل سنت ہے۔
پھر استنجے کے بعد یہ نہیں ہے کہ شاور کے نیچے ہو جائے یا بالٹی کو اپنے اوپر پھینک لے، اس طرح نہیں کرنا، بلکہ غسل کہاں سے شروع کرنا ہے؟ پہلے وضو کرنا ہے۔ غسل سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، غسل سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، اور وضو کے اندر 3 دفعہ کلی کرنا، غرارہ کرنا، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا، 3 دفعہ چہرے کو دھونا، 3 دفعہ کوہنیوں سمیت بازوؤں کو دھونا، پورے سر کا مسح کرنا، 3 دفعہ ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں کو دھونا۔ یہ اب ہمارا وضو سنت کے مطابق پورا ہوا ہے۔ تو اس طرح نہانے سے پہلے، غسل سے پہلے کیا کرنا؟ وضو کرنا۔ تو وضو کے اندر غسل کے فرائض بھی آ جائیں گے۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ غرارہ کرنا، روزہ نہ ہو، اگر روزہ ہو تو پھر صرف کلی کرنا 3 دفعہ، اگر روزہ نہیں ہے تو پھر غرارہ کرنا، گلے تک پانی کو پہنچانا 3 دفعہ، اور پھر اسی طرح ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ اور تیسرا فرض جو غسل کا ہے، پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی تو ہمارا غسل پورا نہیں ہوگا۔ اگر غسل پورا نہ ہوا، کھانا پینا بھی حرام، نماز روزہ بھی حرام، ہر چیز حرام ہو جائے۔ اس لیے غسل کرنے میں احتیاط برتنا۔ انسانی جسم کے اندر جو پوشیدہ جگہیں ہیں اور جو جہاں پانی ممکن نہیں ہوتا پہنچنا، آسانی سے نہیں پہنچتا، ناف ہے، بغلیں ہیں، کان ہیں، شرمگاہیں ہیں، یہاں پانی کو پہنچانے کا اہتمام کرنا۔ تو یہ اسلام ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ